نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ بنت ابو سفیان ہے۔ ان کی پیدائش نبوت سے 17 سال قبل ہوئی۔ انہوں نے مسلمان ہو کر حبشہ کی ہجرت کی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے پہلے شوہر کے کفر کی وجہ سے علیحدگی اختیار کر کے تنہائی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو انہوں نے خوشی سے قبول کر کے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا، اور حضرت نجاشی شاہ حبشہ نے نکاح پڑھایا اور اپنی طرف سے 400 درہم مہر ادا فرمایا۔ اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سن 6 ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بڑے ذوق و شوق اور اہتمام سے عمل کرتی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتی تھیں۔ خود فرماتی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 12 رکعت نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جب سے میں نے اس فضیلت کو سنا تو ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ محدثین کرام نے ان سے 65 روایتیں نقل کی ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 73 سال کی عمر پا کر 44 ہجری میں انتقال فرمایا اور مدینہ میں دفن ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، لقمے کی حفاظت۔ اگر ہمیں کچھ کھانا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ انگلیوں کے چھونے سے احساس ہو جاتا ہے کہ کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا۔ پھر لقمہ منہ کی طرف لے جاتے وقت آنکھیں دیکھ لیتی ہیں کہ کھانے میں کچھ خرابی ہے یا نہیں، اور آگے آتا ہے تو ناک سے سونگھ لیتا ہے کہ کھانے میں بدبو تو نہیں آ رہی، اور پھر جیسے ہی منہ میں رکھتا ہے تو زبان اس کا ذائقہ بتا دیتی ہے اور اس کے ٹھنڈے اور گرم اور اچھے برے ہونے کا احساس کرا دیتی ہے۔ اتنی حفاظت سے گزر کر ایک صاف لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے لقمے کی حفاظت کے لیے کس طرح انتظام فرمایا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، سننے والے پر سجدہ تلاوت کا وجوب۔ اگر کوئی شخص کسی سے سجدے کی آیت سن لے تو سننے والے پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس کے سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وضو کے دوران ناک میں پانی ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، پھر اسے صاف کرے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں 1000 آیت کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی 1000 آیت اللہ کے راستے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی کا عیب تلاش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، کسی کا عیب مت تلاش کرو۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرتا ہے اور اس کو ضرور رسوا کرے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں چھپا بیٹھا کیوں نہ ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے ہی پاس انہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کے کفر کی وجہ سے ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، 3 شاخوں والا سائبان۔ قرآن میں ہے، حق کو جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا، چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائبان کی طرف جو 3 شاخوں والی آگ ہے، جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے۔ وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ فائدہ، دوزخ کی آگ کا دھواں سائبان کی طرح بلند ہوگا اور 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، نظر بد سے حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنی یا اپنے بھائی کی کوئی چیز دیکھو اور تم کو اچھی لگے تو برکت کی دعا دو، اس لیے کہ نظر بد لگنا سچ ہے۔ فائدہ، برکت کی دعا یہ ہے اللہ مبارک علیہ، اور بعض جگہ آتا ہے کہ ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔